مختصر تفسیر بھی نہیں کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الاحقاف مکیہ۔ یہ احقاف کے بارے میں کیا بتایا تھا بھائی؟ سورہ احقاف، یہ جو نام آیا احقاف، اس کے بارے میں کیا بتایا تھا میں نے؟ کسی کو یاد ہے؟ ہاں، ایک جگہ، ایک مقام کا نام ہے جو اس میں اسی صورت میں آگے چل کے اس کا ذکر آنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، ہم پچھلا سبق بھی دہراتے جائیں گے اور آگے آج ہم صرف ایک آیت پڑھیں گے، کیونکہ یہ ایک جو آگے آیت ہے وہی تقریباً 3 لائنوں کے برابر ہے، تو ہم اس لیے صرف ایک ہی آیت آگے مزید بڑھائیں گے جو چوتھی آیت ہے۔ حامیم، اللہ اعلم۔ تنزیل الکتاب، کتاب کا نازل کرنا، من اللہ، اللہ ہی کی طرف سے ہے، العزیز الحکیم، جو غالب حکمت والا ہے۔ یعنی جتنے بھی مشرکین مکہ اعتراض کرتے تھے اس کتاب قرآن مجید پر کہ یہ تو معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی گھڑ لی ہے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ اس کتاب کا نازل کرنا اللہ ہی کی طرف سے ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اور وہ رب غالب حکمت والا ہے۔ یعنی اس کی حکمت اتنی ہے کہ اگر تمہارے اندر مجال ہے، اگر تم شعور رکھتے ہو تو پھر اس کتاب کا مقابلہ کر کے دکھا دو، یا اس میں کوئی غلطی نکال کے دکھا دو، یا یہ ثابت کر دو کہ یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی ہے، کوئی ایسی چیز ثابت کر دو کہ یہ انسان کی لکھی ہوئی ہے، یہ انسان کی نازل کی ہوئی ہے، تو ایسی کوئی چیز اس میں نہیں ملے گی۔ بلکہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے واقعی اس کائنات کا رب بات کر رہا ہے۔ جتنے بھی بڑے بڑے فرعون گزرے ہیں نا، ان میں کوئی بھی کسی کا بھی یہ دعویٰ نہیں تھا کہ یہ کائنات میں نے بنائی ہے، یہ زمین و آسمان کا نظام میں نے چلایا ہوا ہے۔ کسی کے اندر اتنی جرت اور بہادری تھی ہی نہیں، اور اگر کسی نے تھوڑی سی خدائی کا دعویٰ کیا بھی اور خدا ہونے کا، یعنی رب ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، خدا ہونے کا، لیکن یہ کہنا کہ یہ زمین و آسمان، یہ کائنات، یہ نظام ہم نے چلایا ہوا ہے، یہ تو بات کرنا ہی بڑی بات ہے یہ، کیونکہ ہماری جو صرف دنیا ہے، دنیا کائنات، اس سے 13 لاکھ گنا بڑا تو سورج ہے، اور اس جیسے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سیارے، تو یہ کہنا کہ اس کائنات کو ہم نے چلایا ہوا ہے تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے اس کتاب کا نازل کرنا اللہ کی طرف سے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا بہت سے آئے ہیں، جیسے فرعون آیا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں، میں رب ہوں، لیکن اس کا ڈر خوف دیکھیں کہ جو بھی لڑکا پیدا ہوتا تھا اس کو قتل کروا دیتا تھا، کہیں یہ بڑا ہو کہ کوئی اللہ کا نبی نہ بن جائے۔ یعنی اندر سے وہ بھی جانتا تھا کہ میں خدا نہیں ہوں، میں رب نہیں ہوں۔ تو جس کائنات کے پالنے والے کی ہم کتاب پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کی ذات، یہ قرآن مجید ہے، تو اس کو اسی حساب سے، اسی وسعت کے ساتھ پڑھا جائے گا، سمجھ رہے ہو؟ یعنی ایک انسان کی سطح کا لیول ہے دماغ کا، تو ہر بندہ نا اپنی سوچ کے مطابق، جو اس کی دنیا چھوٹی سی ہوتی ہے، یعنی کوئی چھوٹا سا کاروبار، چھوٹا سا گھر، چھوٹی سی دنیا، بیوی بچے، تو اسی حساب سے وہ پھر ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی۔ جب وہ پڑھے گا اس کو اس حساب سے کہ یہ اس رب کا کلام ہے جس نے پوری کائنات کے نظام کو چلایا ہوا ہے۔ آج کے سائنسدان کہتے ہیں یہ جو دنیا کا نظام ہے یہ اتنا بیلنس ہے کہ ایک جو پین ہے نا، اس کی نوک والی سائڈ سے پین کو کھڑا کیا جائے، پہلے تو وہ کھڑا ہی نہیں ہوتا، نب والی سائڈ سے اگر ہم کھڑا کرنے کی کوشش کریں کھڑا نہیں ہوتا، تو سائنسدان کہتے ہیں اس پین کو کھڑا کیا جائے اور وہ کئی لاکھوں سال تک اسی طرح کھڑا رہے بیلنس سے، تو وہ تو ممکن ہو سکتا ہے، لیکن یہ کائنات کا جو نظام ہے یہ اس سے بھی زیادہ بیلنس ہے، اس سے بھی زیادہ حساس ہے، یعنی
اس پین کو اگر ہم ذرا سا چھیڑیں گے تو گر جائے گا. اس کائنات کے نظام کو بھی ہلکا سا بھی کسی نے چھیڑ دیا تو پوری کائنات تہس نہس ہو جائے گی. یعنی سورج جس فاصلے پر ہے اگر اس سے زیادہ دور ہو جائے تو کائنات ختم، کوئی فصلیں نہ ہوگے، کوئی نظام نہ چلے. اور اگر سورج قریب ہو جائے تب بھی کائنات ختم. دور ہوگا تو برف بن جائیں گے سب، قریب ہوگا تو سب جل کے راکھ ہو جائیں گے. یعنی کس نے اس سورج کو حکم دیا کہ اتنے ہی فاصلے پہ تو نے رہنا ہے؟ اور پھر ہر چیز کا ایک پیٹرن ہے، ایک بیلنس ہے. یہ جو ہم سانس بھی لے رہے ہیں آکسیجن، ہر کسی کو پتہ ہے کہ ایک خاص میعاد تک اوپر جانے پر آکسیجن بھی ختم. کس نے کہا ہے کہ یہاں آکسیجن نے رہنا اور اوپر نہیں ہونا؟ یعنی ہم جائیں نا پہاڑی علاقوں میں، آپ ادھر فورٹ منرو ناری پہاڑی پر چلے جائیں، آپ کو وہاں تھوڑا سا چڑھو گے سانس چڑھ جائے گا. کیوں؟ وہاں آکسیجن کی کمی ہے، وہ 6000 فٹ کی بلندی پہ ہے. تو یہ ہر چیز بڑی بیلنس ہے. تو تھوڑا سا بھی یہ بیلنس ڈسٹرب ہو جائے تو کائنات تباہ ہو جائے. پھر زمین کا تھمے رہنا، پانی کے اوپر ہے یہ زمین. تصور کریں آج کوئی بندہ پانی کے اوپر زمین ٹھہرا کے دکھائے، کسی کے اندر ہے جرأت؟ پانی کے اوپر ایسی زمین جس پہ پہاڑ گڑے ہوئے ہیں، ایسی زمین جس پہ لوگ پکے مکان بنا رہے ہیں اور پانی سے پانی بھی لے رہے ہیں، پانی بھی پی رہے ہیں. کیا سب بیلنس نظام؟ یوں آپ پانی میں مٹی ڈالو فوراً گارا گل جائے گی. اس پہ مکان، عمارتیں اور اونچی اونچی اور سریے ڈل رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ تو بڑی دور کی بات. تو یہ دعویٰ کسی نے نہیں کیا کہ یہ کائنات کا نظام ہی میں چلا رہا ہوں، یہ کسی کے بس کی بات ہی نہیں، بڑی دور کی بات. تنزیل الکتابی، کتاب کا نازل کرنا، من اللہ، اللہ کی طرف سے، العزیز الحکیم، جو غالب حکمت والا ہے. ما خلقنا السماوات والارض، نہیں ہم نے پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ بھی اس کے درمیان ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، واجل مسمی، اور مقررہ وقت تک کے لیے. یہاں بھی اللہ نے وہی بات کی جو ابھی ہم نے تفسیر پڑھی کہ یہ زمین و آسمان جو ہم نے بنائے ہیں یہ بے مقصد و بے معنی ہرگز نہیں ہے، یہ حق کے ساتھ پیدا کیے گئے ہیں. یعنی ان کا مقصد ہے پیدا کرنے کا. اور یہ بھی نہ سمجھنا کہ یہ ہمیشہ سے تھے اور ہمیشہ رہیں گے، ایسا بھی نہیں. اللہ نے اس کا جواب بھی دے دیا، وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ ایک مقررہ وقت تک کے لیے ہے. ایک وقت آئے گا یہ پوری کائنات ختم ہو جائے گی. سورہ واقعہ میں آیا پہاڑ ایسے روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے. تو ہم بھی اکثر اب بھی دیکھتے ہیں کہ کالی گھٹا آنے والی ہوتی ہے، ایک سائڈ سے پورا آسمان ہمیں لال نظر آ رہا ہوتا ہے، دیکھ کے نظر آ جاتا ہے یہ کالی گھٹا. تو اسی طرح آسمان اپنا رنگ بھی بدل دے گا. قیامت جب شروع ہوگی تو اللہ فرماتا ہے آسمان پھٹ جائے گا، زمین بھی پھٹ جائے گی، سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے. یہ سارا ذکر سورۃ القیامہ میں ہمیں ملتا ہے، آگے چل کے ہم پڑھیں گے. تو ایک وقت تک کے لیے ہے، یہ مقررہ وقت تک کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہنے والا. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، عما انذروا، اس سے جس بات سے وہ ڈرائے گئے تھے، معرضون، منہ موڑنے والے ہیں. یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں زمین و آسمان ہم نے حق کے ساتھ پیدا کیا، لیکن جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن تھا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انہیں جب اللہ سے ڈرایا گیا تو انہوں نے منہ موڑ لیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، اے جہاں میٹھا اگلا کنج ڈٹھا. یعنی ابھی تو چمکتا ہوا آسمان دکھ رہا ہے نا، ابھی تو آسمان نظر آ رہا ہے نا، بس ٹھیک ہے ابھی گزارو ٹائم، ابھی تو زمین نہیں ہل رہی نا. اسی طرح میں ایک نیوز چینل کی ویڈیو دیکھ رہا تھا تو وہ نیوز اینکر گانے گا رہی تھی اپنے مائک پہ، کئی بھائیوں نے دیکھی ہوگی. اسی ٹائم آ گیا زلزلہ، فوراً اس کے منہ پہ کلمہ جاری ہو گیا، یا اللہ مدد، یا اللہ تو مدد کر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول. تو ایک جھٹکے کی مار یہ ساری اکڑ، یہ تکبر، یہ غرور، یہ انا، یہ ساری چیزیں ایک جھٹکے کی مار، صرف ایک جھٹکا.
ایک جھٹکا لگے گا سارے بندے کے پتر بن جائیں گے، انہیں پھر تبلیغ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، یعنی اتنا جو سمجھانا پڑتا ہے نا یہ بھی سمجھانے کی ضرورت نہیں، یعنی ہزاروں سال کی علماء کی محنت ایک طرف، اللہ کا ایک جھٹکا ایک طرف، اللہ ایک جھٹکا دیتا ہے سارے اللہ ہی اللہ اللہ کرتے۔ اللہ نے قرآن مجید میں بھی اس کو ہم پڑھیں گے کہ جب یہ سمندروں میں ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں، اور جیسے ہی خشکی پہ پہنچتے ہیں غیر اللہ کو پکارنا شروع۔ تو اللہ رب العالمین یہاں بھی بتا رہے ہیں کہ یہ منہ موڑنے والے لوگ ہیں۔ آگے دیکھیے جی ترجمہ، یہ اگلی آیت ہم پڑھتے ہیں آج۔ قل ارأیتم، اے نبی علیہ السلام ان سے کہہ دیجئے کیا خیال ہے تمہارا، قل ارأیتم کہہ دیجئے کیا خیال ہے تمہارا، ما تدعون من دون اللہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، ارونی دکھاؤ مجھے، ماذا خلقوا جو انہوں نے پیدا کیا، من الارض زمین میں، ام لہم شرکن فی السماوات یا ان کا کوئی حصہ ہو آسمانوں میں۔ تو اللہ رب العالمین یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو دکھاؤ تو صحیح انہوں نے زمین سے کیا پیدا کیا ہے، یعنی یہ سیب، یہ پھل فروٹ، یہ اناج، یہ گندم، یہ سب چیزیں تو اللہ کی ہیں، انہوں نے کیا پیدا کیا زمین سے، کچھ دکھاؤ ان کا بنایا ہوا، یا پھر ان کا آسمانوں میں کوئی حصہ ہو۔ کوئی بندہ کہتا ہے یہ آسمان کا جو اتنا ٹکڑا ہے نا یہ میرا ہے، یعنی اللہ تو کھلم کھلا بات کرتا ہے۔ اللہ اپنی یہاں نا اللہ رب العالمین اتنی بڑی نشانی کی بات کر رہا ہے کہ جو ہر کسی کو نظر آتی ہے، یعنی اللہ تعالی ہمیں بہت زیادہ گہرائی میں نہیں لے کے جا رہا۔ اللہ ہمیں یہ نہیں کہہ رہا پہلے ایسے کرو پھر ایسے کرو ایسے کرو، اللہ کہہ رہا صرف نظر آسمان کی طرف اٹھا لو اور بتاؤ یہ کس نے بنایا آسمان۔ یہ آسمان مسلم کو بھی نظر آ رہا ہے، غیر مسلم کو بھی، ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی نظر آ رہا ہے، اور اللہ کو نہ ماننے والوں کو بھی نظر آ رہا ہے، یعنی امریکہ والے بھی سارے دیکھ رہے ہیں۔ بھئی تم نے جتنی بھی جدید ٹیکنالوجی بنا لی ہے، صرف یہ بتا دو کہ جس آسمان کے بارے میں اللہ سورہ ملک میں یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس میں کوئی تم شگاف ڈھونڈ کے دکھاؤ، اس میں کوئی سوراخ ڈھونڈ کے دکھاؤ، یا اس کی حدود سے باہر نکل کے دکھاؤ، تمہاری گردنیں تھک ہار کر نیچے کی طرف آ جائیں گی، دوبارہ اللہ کہتا ہے زمین کی طرف لٹک جائیں گی، لیکن تمہیں اس میں کوئی شگاف سوراخ نظر نہیں آئے گا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو دکھاؤ ذرا ان کا کیا حصہ ہے اس میں۔ کوئی کسی نے کوئی دعویٰ کیا ہو کہ آسمان دا جڑا اتنا حصہ ہے نا یہ میں بنایا، کوئی بھی نہیں۔ پھر دنیا کا ہر مٹیریل کبھی نہ کبھی تو اس کو زنگ لگ جاتا ہے یار، خراب ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ اس میں عیب آ جاتا ہے۔ یہ کروڑوں اربوں خربوں سالوں سے آسمان اسی طرح کھڑا ہے، اسی طرح بادل برس رہے ہیں، اسی طرح سورج نکل رہا ہے، اسی طرح غروب ہو رہا ہے، نہ سورج کا فیول ختم ہو رہا، جل جل کے سولر پلیٹیں لوگوں نے انرجی لینا شروع کر دی، سورج اپنی جگہ روز جل رہا ہے۔ تو کون سے ہم نے جا کے اس میں لکڑیاں ڈالی تھی بھائی، کون جلا رہا ہے اس کو روز؟ ہاں، اور پھر چاند کی روشنی کبھی مدھم ہی نہیں ہو رہی، ختم ہی نہیں ہو رہی۔ یہ سارا جو نظام ہے یہ کس نے چلایا ہوا ہے؟ اللہ نے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اتنی بڑی بڑی نشانیاں، اصل مسئلہ پتہ کیا ہے؟ لوگ ان نشانیوں کے عادی ہو گئے ہیں۔ کیا ہو گئے ہیں بھائی؟ عادی ہو گئے ہیں، ورنہ یہ بھی اللہ کے معجزے ہیں، یہ اللہ کی آیات ہیں، نشانیاں۔ اب وہ جو پیر صاحب کے پاس جا کے پیر ایک بار بتا دینا آج تیرے ابے نے اس کلر کی شلوار پہنی ہے، وہ کہتے ہیں وہ یہ آئی نا نئی بات، گھر جا کے دیکھتے ہیں اچھا اسی کلر کی پہنی ہے، کیا بات ہے، اے پیر سچا ہے، یہ کول ہی جانا ہے، اور پھر چڑھاوے شروع۔ یعنی اللہ جو کہہ رہا ہے آسمان دیکھو، قرآن دیکھو، سورج چاند دیکھو، وہ نہیں دیکھنے۔ پیر صاحب کے کہنے پر پیر نے کہہ دیا کہ ہاں تیری فلانی ساس وہ ہے نا، ہاں جی وہ تو پیر صاحب نے تو صحیح کہا، تو وہی ہے یہ۔ وہ بھائی ان کے ساتھ شیطان ملے ہوئے ہیں، موکل ہوتے ہیں ان کے ساتھ، جو خبری ہوتے ہیں ان کے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی آپ اسی صورت کے آخر میں بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو شیاطین ان کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے وہ یہ خبریں لے کر آتے ہیں۔ تو یہ اللہ کہتا ہے کہ ان کا یہ دکھاؤ نا کہ یہ زمین میں کوئی حصہ ہو، آسمان میں کوئی حصہ ہو،
یہ جو ہم زمین بھی لیتے ہیں رجسٹریشن کروا لی یہ ہمارے نام ہوگی، یہ وقتی طور پہ ہے، یعنی ہمارے جیسے نہ جانے کتنے ہی یہاں بھی دفن ہوں گے جہاں ہم بیٹھے پچھلے گزرے وہ لوگ۔ اصل مالک حقیقی کون ہے؟ اللہ۔ وہ تو یہ حقیقی ایگریمنٹ یہ ہوتا ہے کہ اب یہ بندہ یہاں رہ سکتا ہے، مالک کوئی نہیں ہوتا، مالک صرف اللہ ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ، کہہ دیجئے کیا خیال ہے تمہارا، مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، ارونی ماذا خلقوا، دکھاؤ مجھے انہوں نے کیا پیدا کیا، من الارض، زمین میں، ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کا کوئی حصہ ہو آسمانوں میں۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے اتنے بڑے معجزے تم دیکھ رہے ہو، مٹی کے اندر بندہ بیج بوتا ہے، مٹی کا کلر کیا ہوتا ہے بھائی؟ مٹی اللہ، مٹی کا یہی کلر ہے نا، اس میں سے لال رنگ کا سیب کیسے نکل جاتا ہے، اس میں سے اورنج کلر کا مالٹا کیسے نکل جاتا ہے، اس میں سے یلو کلر کا آم کیسے نکل جاتا ہے، اس میں سے گرین کلر کے انگور کیسے اگ جاتے ہیں، اور مختلف ذائقے اور مختلف مشروب، مٹی تھی نا بھائی۔ کیا ہوا؟ بات کو غور سے ذرا سمجھو، اگر تمہیں لگتا ہے یہ بڑی بات نہیں ہے پھر کر کے دکھا دو، مٹی سے بناؤ انگور، مٹی سے بناؤ سیب، مٹی سے بناؤ مالٹے آم، مٹی سے بنا کے دکھاؤ گندم۔ اگر یہ بڑی بات نہیں لگتی، یہ معجزہ نہیں ہے اللہ کہتا ہے، تو پھر دکھاؤ نا ذرا کر کے۔ تم بیج بوتے ہو، اس میں پانی ڈالتے ہو، اور اسی مٹی میں سے اللہ پورے اس سے 6 لاکھ گنا بڑا درخت بنا دیتا ہے جو صدیوں کھڑا رہتا ہے، اور صدیوں اس سے پھل کھائے جاتے ہیں، کھجوریں کھائی جاتی ہیں، کھجیاں لگتی ہیں۔ تو یہ ساری کیا ہیں؟ اللہ کی نشانی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے ان چیزوں میں ان کا کوئی حصہ ہے، کچھ کارکردگی جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے علاوہ، جب ان کا اس میں کچھ نہیں ہے تو پھر کس وجہ سے اللہ کو چھوڑ کے ان کے پاس جاتے ہو؟ اللہ کے پاس آؤ، اللہ کے بندو، سب کچھ تو اللہ نے دیا۔ پھر آگے چلیں، ایتونی بکتاب، یا وہ لے آئے کوئی کتاب، من قبل ھذا، جو اس سے پہلے نازل کی گئی ہو، او اثارۃ من علم، یا علم کی کوئی پختہ بات، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے اگر تمہیں لگتا ہے یہ کتاب سچی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے، تو ایتونی، لے آؤ، بکتاب من قبل ھذا، کوئی ایسی کتاب جو اس سے پہلے نازل کی گئی تھی۔ اللہ نے یہاں یہ بات کیوں کی ہے؟ کیونکہ یہ وہ کتاب ہے جو پچھلی کتابوں کو جھٹلاتی نہیں بلکہ ان کی بھی تصدیق کرنے والی ہے۔ یعنی اگر تم پچھلی کتابیں بھی لے آؤ گے تو وہ بھی کہیں گی کہ یہ کتاب سچی ہے۔ تورات، زبور، انجیل، وہ کتابیں بھی قرآن کو کبھی بھی نہیں جھٹلائیں گی کیونکہ وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے اگر تم اس کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہو تو پھر لے آؤ کوئی کتاب، او اثارۃ من علم، یا کوئی ایسی بات علم کی پختہ لے کر آؤ جو اس قرآن کا مقابلہ کر سکے۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے میں اتنے بڑے دعوے کر رہا ہوں، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ دعویٰ کہیں جھوٹا ہے تو پھر اپنی بات لے کر آ جاؤ، اپنی کوئی ایسی پختہ بات لاؤ، وگرنہ پھر اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دو کہ اے اللہ تو ہی رب ہے، تو ہی مالک۔ او اثارۃ من علم، یا علم کی کوئی پختہ بات لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ سب باتیں کن سے کہی جا رہی ہیں؟ مشرکین مکہ سے، یعنی وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بارش برسانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، مانتے تھے۔ یہاں میں اپنی آج کے اس نشست میں نا ایک آخری بات کر دیتے ہیں، یار اس کی آواز صحیح کیوں نہیں آ رہی؟ توحید کی ایک بات سمجھا کر میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں، پھر ترجمے کو دوہرا لیں۔ یہاں ایک چیز سمجھ لیں کہ توحید کی 3 اقسام ہیں۔ کتنی ہیں بھائی؟ 3۔ پہلی ہے توحید ربوبیت۔ کون سی ہے؟
ہاں یہ یاد رکھنی ہے، کون سی ہے؟ توحید ربوبیت کیا ہے؟ توحید ربوبیت ہے رب ماننا، ربوبیت رب ماننا، یعنی کائنات کا پالنے والا، زمین و آسمان کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ بارش برسانے والا اللہ، یہ کیا ہے؟ رب ماننا کہ پالنے والا بھی رب ہے۔ اب یہ جو توحید ربوبیت ہے اس پر مشرکین مکہ کا بھی ایمان تھا، یعنی جو بتوں کے پجاری تھے وہ بھی توحید ربوبیت میں صحیح تھے، وہ مانتے تھے کہ بارش اللہ برساتا ہے، وہ مانتے تھے کہ زمین و آسمان کس نے بنائے ہیں؟ اللہ نے۔ وہ یہ بھی مانتے تھے کہ پالنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی۔ توحید ربوبیت میں وہ ٹھیک تھے۔ دوسری ہے توحید الوہیت، کون سی ہے بھائی؟ توحید الوہیت۔ توحید الوہیت یہ ہے کہ عبادت کی کوئی بھی قسم ہو، یعنی الہ ماننا۔ توحید الوہیت کیا ہے؟ الہ ماننا، معبود ماننا، یعنی عبادت کی کوئی بھی قسم ہے، وہ نظر و نیاز ہو، وہ چڑھاوا ہو، وہ نماز ہو، وہ رکوع ہو، وہ سجدہ ہو، وہ کوئی منت ہو، وہ سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ توحید الوہیت۔ کیا ہے بھائی؟ زبان سے نکالو گے تو یاد ہوگا، توحید الوہیت، یعنی رب کو الہ ماننا۔ اس میں وہ شرک کرتے تھے، یعنی رب کو پوری طرح سے عبادت کے لائق نہیں مانتے تھے، اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک ٹھہراتے تھے، یعنی اللہ کہتا ہے عبادت کوئی بھی قسم ہے عبادت کی، اور عبادت کی تعریف میں نے آپ کے سامنے کی تھی کہ کسی کے بہت زیادہ ڈر خوف سے یا اس کی خوشی کے لیے جھک جانا، یہ کیا ہے؟ عبادت۔ اور یہ صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اب وہ جو پیروں کے آگے جھکتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، آنسو آ رہے ہیں قبر کے آگے کھڑے ہوئے، ان کے دل میں کس کا خوف ہوتا ہے؟ قبر والے کا۔ پھر کہتے ہیں ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ نہیں، عبادت کی جو تعریف ہے وہ اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ تو کسی بھی قسم کا نظر و نیاز ہو، چڑھاوا ہو۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ بقرعید پہ 2 جانور پالتے ہیں، 2 جانور ایسا کرتے ہیں نا بھائی جانتے بھی ہیں، ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں۔ 2 جانور پالتے ہیں، ایک جانور تو وہ کہتے ہیں اللہ کے نام کا، دوسرا بھی اللہ کے نام کا، لیکن کریں گے ہم فلاں پیر صاحب اور بابا صاحب دربار صاحب ہے وہاں جا کے ذبح کریں گے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ غیر کو شریک بنا لیا، یعنی اللہ بھی راضی رہے، اللہ بھی ناراض نہ ہو، اور چلو دوسرے بھی بابا صاحب بھی ناراض نہ ہو، پیر صاحب بھی راضی رہیں، ان کو بھی ناراض نہیں کرنا۔ اللہ کی قسم دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ دین 2 ٹوک کہتے ہیں ان کو جواب دو، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ کفار آئے تھے رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ کمپرومائز کر لو، 1-2 دن آپ ہمارے یہ جو بت ہیں ان کی عبادت کر لو، اور ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیا کریں گے، رل مل کے چل لیتے ہیں، اس طرح عبادت کر لیا کریں گے۔ تو تب یہ صورت نازل ہوئی، سورۃ الکافرون، کہ اے نبی الاسلام ان سے کہہ دیجئے کافروں سے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں عبادت نہیں کرتا۔ ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، 2 بار کہا جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں عبادت نہیں کروں۔ پھر کہا کہ یہ نہیں کہا کہ چلو تم اللہ کی طرف ہی آ جاؤ، بس اللہ کی عبادت کرو، کہا اگر تم نہیں مانتے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، مجھے نا یہ بیچ والے چکروں میں ڈالو۔ تو یہ لوگ آج کے کیا کرتے ہیں؟ 2 جانور، ایک اللہ کے لیے اللہ کے نام پہ، اور دوسرا پیر صاحب کے دربار پہ جائیں گے، یا یہاں جو سا قلعے پہ بنا ہوا یہ قلعہ، وہاں چلے گئے، وہاں جا کے وہ پیر صاحب کے باہر وہیں چھری چلائیں گے۔ کیوں بھائی؟ اللہ کے نام کا کرنا ہے تو کہیں بھی کر دو، وہاں جو خاص جا رہے ہو دل میں میل ہے نا، کسی اور کا ڈر ہے نا، تب کر رہے ہو یہ کام۔ تو یہ کیا ہے؟ توحید الوہیت میں کیا؟ یہ شرک ہے، اللہ کو صحیح سے الہ نہیں ماننا۔ اسی طرح لوگ کہتے ہیں ہم اللہ نام کے بھی بانٹتے ہیں، حسین کے نام کی بھی بانٹتے ہیں،
کمال ہو گئی ہے، اللہ اور حسین تم نے ایک کر دیا، یعنی اللہ کے نام کی بھی چیز تقسیم اور حسین کے نام کی بھی ہو رہی، پھر فرق کیا رہ گیا؟ تو نظر و نیاز بھی کس کے نام کی ہوگی؟ اللہ کے نام کی۔ کسی بھی غیر کی کرو گے تو یہ کیا الوہیت میں رب ماننے میں شرک ٹھہرایا۔ اسی طرح اللہ کو بھی پکارنا اور یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد بھی کہنا، یہ بھی کیا ہو گیا؟ شرک۔ حتیٰ کہ اللہ یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ بندہ حد رکوع کسی اور کے لیے جھکے۔ اللہ کی قسم یہ اللہ نے مسلمان کی، مومن کی پیشانی کو عزت دی ہے کہ اللہ چاہتا ہے یہ رب کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکے، اور جو جھکنا شروع ہو جاتا ہے پھر وہ در بدر ٹھوکریں کھاتا ہے، اور جو اللہ کے سامنے پیشانی جھکا لے پھر اللہ اس کو عزت دیتا ہے، اسے اور کسی کے آگے نہیں جھکنے دیتا۔ پھر تیسری ہے، پہلی کیا تھی؟ توحید ربوبیت، توحید۔ آج کے لوگ بھی کہتے ہیں نا جی ہم بھی مانتے ہیں وہ اللہ اولاد دیتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے، اللہ نے آسمان بنائے ہیں، اللہ نے زمین بنائی ہے، اللہ بارش برساتا ہے، اور ہم کہتے ہیں یہ سارا عقیدہ تو مشرکین کا بھی تھا، جو بتوں کے پجاری تھے وہ بھی ساری چیزیں یہ مانتے تھے، ہمیں کیا اختلاف ہے؟ ہمیں توحید و ربوبیت میں تو اختلاف ہی نہیں ہے، کسی کی مجال ہی نہیں ہے وہ اللہ کے رب ہونے کا انکار کرے اور یہ اس چیز کا انکار کرے کہ یہ سب کچھ رب نے بنایا ہے۔ ہمیں مسئلہ اس چیز سے ہے، توحید الوہیت میں رب کو الہ ماننا، صرف اس کو اکیلا الہ ماننا، اس کی ہی عبادت کرنا، کسی اور کا اتنا خوف دل میں بھی نہ رکھنا جتنا رب کا ہو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ شدید ترین محبت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے، اور ڈر خوف بھی کس کا رکھتے ہیں؟ اللہ کا۔ شدید ترین محبت بھی اللہ سے ہوگی اور ڈر بھی اللہ کا ہوگا۔ تیسری ہے توحید اسماء و صفات۔ کیا ہیں بھائی؟ اسماء و صفات۔ یہ صرف تین، یہ بھی سمجھ لو نا، یہ پوری زندگی کا علم ہے، سمجھ رہے ہو؟ جنت میں جانے کا راستہ ہے یہ توحید۔ جس بندے کی توحید ٹھیک ہو جائے اسے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ توحید اسماء و صفات، توحید اسماء و صفات یہ ہے یہ اللہ کی جو بھی صفات ہیں اس میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ علم غیب کس کی صفت ہے؟ کس کی ہے بھائی؟ ہاں، اب لوگ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی علم غیب جانتے تھے، یہ کیا ہے؟ یہ ساتھ شریک ٹھہرا رہے۔ جیسے اللہ علم غیب جانتا ہے ویسے معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے ہیں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ کی جو بھی صفات ہیں، رحمان ہے، رحیم ہے، جو اللہ کے 100 نام ہیں، تو جو بھی صفات آئی ہیں ان صفات میں کسی کو بھی ذرا سا بھی شریک ٹھہرانا کہ اللہ کا بھی ہے لیکن فلاں کا بھی تھوڑا سا ہے، تھوڑا سا بھی اگر ماننا نا، یہ شرک ہو۔ بھائی اگر پورا لیٹر کا دودھ، 1 لیٹر خالص دودھ ہے، اس کے اندر صرف 1 قطرہ پیشاب کا ملاد ہے، اب کوئی کہے یار پورا لیٹر دودھ تو خالص ہے نا، 1 قطرہ ہی تو پیشاب کا ہے، نہیں، پورا دودھ ضائع ہو جائے گا۔ اسی طرح توحید ہے کہ پوری جب خالص ہے کہنا کہ اللہ بھی کرتا ہے لیکن فلاں کو بھی اللہ نے تھوڑا سا دیا ہے، وہیں سے کام خراب ہو گیا، آپ نے شیطان کو راستہ دے دیا۔ تو توحید ربوبیت اللہ کو رب ماننا، توحید الوہیت اللہ کو الہ ماننا، توحید اسماء و صفات اللہ کے اسماء و صفات کو اسی طرح ماننا جیسے ہیں، اس میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، نہ رب میں کسی کو شریک، نہ الہ میں کسی کو شریک، اور نہ ہی اس کی اسماء و صفات میں۔ ایک بار ترجمہ دیکھ لیں بھائی، ٹائم اوپر ہو رہا ہے۔ قل ارائیتم، کہہ دیجئے کیا خیال ہے تمہارا، ما تدعون من دون اللہ، جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، ارونی، دکھاؤ مجھے، ارونی کا ترجمہ کیا ہے؟ دکھاؤ مجھے، ماذا خلقوا، جو انہوں نے پیدا کیا، من الارض، زمین میں۔ یہ ارض کا لفظ اوپر بھی پڑھا ہے نا بھائی، من الارض کا مطلب کیا ہے؟ زمین میں۔ تو اللہ فرما رہا ہے دکھاؤ مجھے جو انہوں نے پیدا کیا زمین میں، ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کا کوئی حصہ ہو
آسمانوں میں۔ شرک کا مطلب کیا ہے؟ حصے دار، اس لیے کہتے ہیں شرک نہیں کرنا، یعنی اللہ کے ساتھ حصے دار کسی کو نہیں بنانا۔ ایتونی، یا کوئی لے آؤ، بکتاب من قبل ھذا، کوئی کتاب جو اس سے پہلے نازل کی گئی ہو، او اثارۃ من علم، یا علم کی کوئی پختہ بات، علم کی کوئی پختہ بات، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ پڑھو بھائی پڑھو اس کو، شاباش شاباش پڑھو۔